تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے اور 13 کی عصر تک، جس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، اس میں ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ لیکن ان 9 دنوں میں یہ تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے کلمے کی فضیلت بھی بیان کی گئی کہ ان دنوں میں ہم اس کو بھی پڑھتے رہیں۔ ان دنوں میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو ہم بیان کرتے رہیں، اور ہم یہ اقرار کرتے رہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی، آپ کہہ دیجئے کہ نماز اور قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ یعنی ایک ایمان والے کی زندگی اور اس کی زندگی کے تمام پہلو صرف اللہ کے لیے ہوں، چاہے وہ نماز ہے اللہ کے لیے، قربانی ہے اللہ کے لیے، زندگی ہے اللہ کے لیے، موت ہوگی تو اللہ کے لیے، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی۔ تو ان دنوں کی فضیلت کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد میں ان دنوں کی فضیلت کو سمجھنے کے بعد میں کوشش کریں کہ اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ مثال کے طور پر نمازوں کی پابندی، اب ان نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، چونکہ بہت اہم دن چل رہے ہیں، اور اس کے بعد میں یہ دن سال میں اور دنوں میں ہمیں نہیں ملیں گے، یہ فضیلتیں ہمیں اور دنوں میں نہیں ملیں گی۔ اب اس کے بعد میں عشاء کی نماز پڑھی، سنت پڑھ لیا، نفل پڑھ لیا، 2-4 رکعت نفل نماز پڑھ لیں اس تہجد کی نیت سے، اور اس کے بعد میں پھر وتر پڑھ لیں۔ اب اگر رات میں اٹھ گئے تو پھر تہجد پڑھ لیں، نہ اٹھے تو یہ 2-4 رکعت زائد نفل یہ قائم مقام ہو جائیں گی تہجد کی۔ تو اس بات کی بہرحال کوشش ہونا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مخصوص دن ہمیں ملتے ہیں، ان مخصوص دنوں میں ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے، وسعت دے تو پھر ہم روزہ رکھتے رہیں کثرت سے، اور نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک روزہ تو ضرور رکھیں، جو 9 ذی الحجہ 9 تاریخ یعنی بدھ کا دن جو پڑے گا، تو اس دن خاص طور پر روزے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس روزے کی بہت فضیلت آئی۔ ہمارے یہاں اصل میں کچھ چیزیں رسم کے اعتبار سے چل پڑی۔ بعض وہ روزے ہیں جن کے بارے میں جو ہے ہم پورے ثبوت کے ساتھ یا پورے دلائل کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روزوں کی فضیلت ہے، لیکن ہمارے یہاں ان روزوں کا رواج بہت ہے، لیکن جن روزوں کی حدیث میں بہت فضیلت آئی، جیسے 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت، تو ہمارے یہاں اس کا وہ اہتمام نہیں ہے جو اہتمام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ان دنوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے۔ اور حاجیوں کا ترانہ کیا ہوتا ہے جب وہ احرام باندھتے ہیں، اور احرام باندھنے کے بعد میں حج کا جب احرام باندھتے ہیں، اور حج کا احرام باندھنے کے بعد میں جب مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں منا کے لیے، تو لبیک اللہم لبیک یہ ان کا ترانہ ہوتا ہے، اور اس کو وہ پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ شیطان کو کنکری مارتے ہیں تب ان کا یہ ترانہ ختم ہوتا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ ہم حاضر ہو گئے، اللہ ہم حاضر ہو گئے، ساری نعمتیں، سارا ملک، بادشاہت رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس چیز کا اور عجیب اللہ نے نظام رکھا۔ یہ حج اور قربانی یہ 2 ایسی عبادتیں ہیں کہ اگر ان دونوں عبادتوں میں عقل کا استعمال کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عقل کا استعمال کریں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہاں شریعت یہ چاہتی ہے کہ عقل کو کچل دیا جائے، شریعت یہ چاہتی ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ عقل کو کچل دیا جائے۔ عقل پہ فٹ بیٹھے یا فٹ نہ بیٹھے، ہماری عقل کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اب قربانی میں کوئی کہے جانوری تو ذبح کیے جاتے، خون ہی تو بہایا جاتا ہے، اور یہ قربانی ہر مذہب میں، آپ عیسائیوں کا مطالعہ کر لیں، آپ یہودیت کا مطالعہ کر لیں، تو یہودیوں کے ابھی، عیسائیوں کے ابھی قربانی ہے،
لیکن ان کے یہاں کچھ مفکر پہلے پیدا ہو گئے اور ہمارے یہاں کچھ بعد میں پیدا ہو گئے. ان کے یہاں پیدا یہ ہو گیا کہ یہ قربانی کیا ہے، خون بہانا ہے اور جانور کو ذبح کرنا ہے اور گوشت استعمال کرنا، یہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. وہاں پہلے پیدا ہوئے تو ان کے یہاں قربانی ختم ہو گئی. لیکن ہمارے یہاں کچھ غامدی جیسے لوگ اب پیدا ہوئے، لبرل لوگ، وہ کہتے ہیں قربانی کیا، لاکھوں جانور ذبح ہو جائیں گے، جانوروں کی کمی ہو جائے گی. اور پھر گوشت ہی تو مقصد ہے، پھر نالیوں میں بہایا جا رہا ہے، اربوں روپے نالی میں بہائے جا رہے ہیں. لیکن یہاں